پھر ترمیم. یہ ترمیم کرتا کون ہے؟ اس کا حق کس کو حاصل ہے؟ ہمارا جو پارلیمانی نظام ہے اس میں یہ حق حاصل ہے عوام کو. عوام اپنا حق کیسے ایکسرسائز کرتی ہے؟ الیکشن کے تھرو. الیکشن میں یہ طے پاتا ہے کہ عوام کی نمائندہ جماعت یا عوام کے جو منتخب کردہ نمائندے ہیں وہی قانون سازی کریں گے یا ترامیم کریں گے، کیونکہ وہ ڈائریکٹلی ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں عوام کو. یہ جو پارلیمنٹ ہے، چاہے وہ نیشنل اسمبلی ہو، صوبائی اسمبلیاں ہوں، ہمارا یہ فورم ہو سینٹ کا، ہمیں پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ حقیقی طور پہ عوام کی نمائندہ پارلیمنٹ ہے یا نہیں. اب یہ کیسے دیکھنا ہے؟ اس کا ایک ہی طریقہ ہے. آپ نے دیکھنا ہے کہ الیکشن، صرف الیکشن میں جمہوریت نہیں ہوتی، صاف و شفاف الیکشن میں جمہوریت ہوتی ہے. 2024 تنخواہ اور پنجاب میں جو 90 دن کی جو الیکشن ہونا تھا وہ وہاں پہ نہیں ہوتا. وہ 1 سال اس کو ڈیلے کیا جاتا ہے اس کے ساتھ جوڑ کے. یہ جو الیکشن ہونا تھا جنرل الیکشن، یہ بھی اپنے ٹائم پہ نہیں ہوا، نہیں ہوتا. وہ 1 سال اس کو ڈیلے کیا جاتا ہے اس کے ساتھ جوڑ کے. یہ جو الیکشن ہونا تھا جنرل الیکشن، یہ بھی اپنے ٹائم پہ نہیں ہوا. پہلا حق تو آپ نے عوام کا یہاں مار دیا کہ آپ نے الیکشن ہی لیٹ کرائے. پھر جب الیکشن ہوتا ہے تو اس سے پہلے 1 دن پہلے ایک پارٹی کا انتخابی نشان ہی چھین لیا جاتا ہے. یہ پارٹی کا رائٹ نہیں چھینا جاتا، یہ ہمارے جیسے ملکوں میں عوام کا رائٹ چھینا جاتا ہے. یا تو امریکہ ہو جہاں لٹریسی ریٹ ہے، وہاں نام دیکھتے ہیں جی رابن جیکسن فلاں، ان کو پتا ہوتا ہے اس کو. یہاں انتخابی نشان لوگ ذہن کے اندر تصور میں رکھتے ہیں کیونکہ لٹریسی ریٹ کم ہے، اس لیے یہ ووٹر کی منشا کا اظہار کا اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے کہ وہ جس کو ووٹ دینا چاہتا ہے اس کا ذہن نشین کر رہے کوئی سمبل، کوئی نشان. وہ جب چھین لیا، یونیورسل نشان نہیں رہا، تو مختلف نشانات جو ہیں وہ دیے گئے اور ہمارے امیدواروں کو آزاد کر دیا گیا. لیکن اس کے باوجود یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا الیکشن تھا جہاں پر امیدوار نے ووٹر کو نہیں ڈھونڈا، ووٹر نے ڈھونڈا امیدوار کو. کس پہ عمران خان نے ہاتھ رکھا ہے، کس کو ٹکٹ دیا ہے، اس کا جو بھی انتخابی نشان ہے میں ڈھونڈ کے اس کو ووٹ دوں گا. اس سے زیادہ عوام اپنی منشا کا اظہار کر ہی نہیں سکتے جو اس بار ہوا ہے. انپریسیڈنٹڈ ہے ان دا ہسٹری کہ اس طرح سے کہ بلہ بند، لیڈر بند، لیڈرشپ بند، کیمپین بند، کینڈیڈیٹ بند، لیکن قوم کا جذبہ بلند. انہوں نے ڈھونڈ کے ووٹ دیا ہے. اس سے زیادہ عوام کی نمائندگی کرنے کا جو ان کا جو رائٹ ہے اس کو ایکسرسائز کرنے کا کیا اس کی مینیفیسٹیشن ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ کس طرح وہ عکاسی کر سکتے ہیں؟ تو وہ انہوں نے عوام نے 2024 کے الیکشن میں کر کے دکھایا کہ پہلی بار اس طرح سے ہوا. لیکن پھر جب ایسا ہو گیا کہ عوام نے بتا دیا کہ ہاں جی ایک بیلٹ پیپر مجھے ملتا ہے، اس پہ مختلف نام لکھے ہوتے ہیں، پوچھا جاتا ہے کہ آپ کس کو ووٹ دیں گے. ووٹ تو دے دیتے ہیں لیکن اس کو شمار نہیں کیا جاتا. اور ایک نئی چیز آ جاتی ہے فارم 47. اس کے بعد اچھا بات یہاں رکتی نہیں ہے، پھر ریزرو سیٹس وہ بھی لے لی جاتی ہیں. عمران خان کی پارٹی جو عوام کا ایک تو پہلے تو وہ 2/3 میجورٹی لے کر آئے وہ ختم کر دی. پھر ریزرو سیٹ جتنی سیٹیں دی وہ دی دوسری پارٹیوں کو دے دی گئی. مطلب اس حد تک عوام کی جو چوائس ہے اس کو بار بار اس کو روندا گیا، اس کو روکا گیا. تو بتائیں پھر الیکشن کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے، یہیں پہ الیکشن کا مقصد ختم ہو جاتا ہے. تو پہلا سوال کہ جو بھی ترمیم آ رہی ہے، پہلی چیز تو یہ ہے کیا یہ عوام کی نمائندہ پارلیمنٹ کر رہی ہے؟ وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیسی نمائندگی ہے، لوگوں کے ووٹوں سے تو آئی نہیں ہے.
تو یہ کیسے کر سکتے ہیں کوئی بھی ترمیم, چاہے وہ 26ویں ہو, 27ویں ہو, 28ویں ہو, 29ویں, 30ویں, جو بھی ہو, وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اور پھر جس لیڈر کو پوری قوم نے الیکٹ کیا کہ آج 8 نومبر ہے جی, کل 9 نومبر شاعر مشرق ہمارے قومی شاعر علامہ اقبال کی یوم پیدائش ہے, اور جو ہمیں ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال نے جس قسم کا پاکستان چاہا تھا کہ آج ہم اس پاکستان میں ہیں کہ علامہ اقبال نے جو خودی کا فلسفہ دیا کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر, میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. وہ خودداری, وہ سیلف اسٹیم, وہ کہاں گئی؟ جب تک ہم عوام کو یہ طاقت نہیں دیں گے کبھی ملک ترقی نہیں کر سکتا, چاہے ہم کچھ بھی کر لیں. وہ عوام جس کو ہر 5 سال کے بعد, کبھی 6 سال کے بعد اس کو جا کے, بہت کم ہوتا ہے اس کو موقع ملتا ہے کہ وہ بیلٹ کا رخ کرے اور اپنی منشا کا اظہار کرے. ایک تو ہمارے ملک میں اس کو مواقع کم ملے, لیکن جب ملتے ہیں تو اس کی مرضی کو مانا نہیں جاتا. تو کیسے عوام کی نمائندگی ہو سکتی ہے؟ کیسے کوئی ترمیم ہو سکتی ہے جس میں عوام کی منشا شامل نہ ہو؟ کیا پہلا سوال تو یہاں اس کا جواب مل ہی گیا کہ عوام کی نمائندہ جماعتیں نہیں ہیں اس وقت, یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور باقی دیگر, یہ خود بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے الیکشن نہیں جیتا. یہ خود بتاتے بھی ہیں الیکشن نہیں جیتا انہوں نے. تو عوام کی نمائندگی تو یہ نہیں کر رہے. پھر وہ لیڈر جس کو پوری قوم نے مینڈیٹ دیا وہ اس وقت پابند سلاسل ہے. ان کی اہلیہ جن کا سیاست سے کوئی تعلق ہی نہیں, وہ پابند سلاسل. 2 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا. عمران خان صاحب جن کے بنیادی جو حقوق ہیں جیل مینول کے مطابق, نہ ملاقاتیں کرائی جاتی ہیں, نہ ان کے بچوں سے ان کی بات کرائی جاتی ہے, اور ہمارے قومی لیڈر, نیشنل ہیرو, نیشنل آئیکن, جس نے پوری زندگی ہر میدان میں پاکستان کے پرچم کو سربلند رکھا ہے, ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ ہمارا جائز حق ہے انصاف. انصاف کے لیے ہم دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں کہ ایک اپیل جو جنوری میں دائر ہوئی القادر کیس میں, بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کے جو سزاؤں کے خلاف اپیل, وہ ابھی تک اس کی سنوائی نہیں ہو رہی. ہم کہتے ہیں سنیں تو صحیح, جو بھی فیصلہ کرنا ہے, لیکن سنیں تو صحیح. تو یہ وہ بنیادی حقوق ہیں. اچھا, عوام کی آواز ایک طرف ہے اور ان کی بلڈوز کرنے کا طریقہ کار دوسری طرف ہے. تو کبھی ان کو عوام, جب تک عوام اور حکومت میں یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ رہے گا جو کہ بہت بڑھ گیا ہے, آج عدم اعتماد ہے عوام کا ان پہ, کبھی بھی پاکستان آگے جا ہی نہیں سکتا. ہم یہاں کیوں آتے ہیں؟ عوام کے لیے آتے ہیں. ہم عوام کی بہتری کی باتیں کریں یہاں پہ. ہم عوام کی جو بنیادی چیزیں انہیں تو پورا کریں. سب سے پہلی چیز ہے انصاف. آج جو اسیران ہیں, عمران خان, بشرا بی بی, یاسمین راشد صاحبہ, مختوم شاہ محمود قریشی, ہمارے کولیگ سینیٹر تھے اعجاز چودھری صاحب, میاں محمود رشید, عمر سرفراز چیمہ, دیگر تمام لوگ, کئی اور خواتین ہیں اور لوگ ہیں جو ناحق قید میں ہیں. فنڈامنٹل جو سٹارٹنگ پوائنٹ, اور بہت سے اور لوگ جو نامی گرامی نہیں ہیں, کانٹ کنان ہیں, جو کہ عام لوگ ہیں جنہوں نے کوئی قصور نہیں کیا, ان کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے. تو نمبر 1 چیز عوام کیا چاہے گی؟ انصاف ہو. ہر قسم کا انصاف اپلائی ہو جاتا ہے نا سر, معاشی انصاف ہوتا ہے,